ایک اپنے خطاب کے دوران ایک حدیث بیان کی تھی، جس میں آپ نے ریفرنس دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے درمیان جرح کی، جیسے ابو جہم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا محدثین جو ہیں وہ صحابہ کلہم عدول کے اصول پہ چلتے رہے، مطلب تمام محدثین، یا پھر صحابہ کے مابین بھی وہ جرح کرتے رہے؟ ایک تو یہ سوال آپ کے خطاب سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمیں آج کے دور کے اندر صرف صحیح حدیث کے علم کو ہی عام کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر جو ضعیف اور موضوع روایات ہیں اس کا بھی فہم عام عوام کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ دو سوال ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات صحیح کی نسبت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، تو یہ دو۔ جہاں تک کہ آپ کا پہلا سوال ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو یہ تو محدثین کہتے ہیں کہ صحابۃ کلہم عدول، کہ سب وہ عادل ہیں، تو اسی لیے صحابہ کرام کے حوالے سے تو آپس میں یا بعد میں آنے والوں نے ان پر کوئی جرح نہیں کی، ان کو سب کو عادل قرار دیا کہ وہ عدول ہیں، قابل قبول ہیں، لہٰذا ان میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں آئے گی جو کہ دوسرے محدثین میں آ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں جو صرف بات ہوئی ہے وہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی ہے۔ آپ کو حق تھا کہ آپ جس کو چاہے کہہ دیں، اس لیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنے من سے نہیں کہہ رہے، تو لہذا پھر آپ کی بات جو ہے وہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں آپس میں اس قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں کی جائے کہ وہ کسی کو طعن کیا ہو یا کسی پہ کیا ایسی بات کی ہو کہ جو اس کی عدالت کے بارے میں بات ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی ضرب آتی ہو یا اس پر کوئی زد آتی ہو، تو لہذا صحابہ کرام کے درمیان اس قسم کا کوئی بھی تصور ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ ضعیف اور موضوع حدیث کا بھی، جی ہاں، تو اس میں یہی ہے کہ محدثین کرام نے جہاں یہ تین کیٹیگریز رکھی ہیں حدیث کی کہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، چوتھی اس لیے آ گئی کہ وہ من گھڑت روایات آ گئیں، موضوع اگر وہ موجود ہیں اس لیے اس کو حدیث کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہے۔ جی حدیث ہے ہی نہیں، وہ اصل تو وہی صحیح اور حسن اور ضعیف ہے۔ تو جو قابل قبول ہیں وہ یہی دو ہیں، صحیح اور حسن، یہ قابل قبول ہیں۔ جہاں تک کہ ضعیف ہیں تو جو اسی کرائیٹیریا کے تحت جو ابھی میں نے بیان کیا اس کے تحت ہی ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کسی راوی کی وجہ سے اس کے سیء الحفظ یا غلطیاں ہیں، اوہام ہیں، اخطاء ہیں، ضعف ہے، جو بھی ہے اس کی بنا پہ اس کو قابل قبول نہیں رکھا گیا، تو لہذا پھر وہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس میں بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جیسے کہ فضائل اعمال میں لے لیں تو کیا حرج ہے، تو میں عرض یہی کروں گا کہ جب ہمارے پاس ایک طرف صحیح اور حسن کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ جس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ضعیف روایت لینے کی، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ضعیف کی طرف جائیں یا موضوع کی طرف جائیں؟ لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے یہ تصور دینا ہے، یہ لوگوں میں اویئرنیس دینی ہے کہ اس طرح کی ضعیف اور موضوع روایات جو ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، اس پہ دین کی کوئی بات اس پر مبنی نہیں ہوتی، اس سے ہم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے اس سے۔ تو یہ ہمیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ جو حدیث صحیحہ ہیں، حسنہ ہیں، ان کو لیا جائے اور انہی کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا ہو۔